ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے، پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کا رب ہے. ایسی ذات جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، اور وہ ایسی وحدہ لا شریک یکتا ذات جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی سے جنم دیا گیا ہے. پوری کائنات کا نظام اکیلا ہی چلانے والا ہے. جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ جمعہ ہمارا اسلام ایک امن پسند دین کے حوالے سے ہونا تھا، جو کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. خیر، انشاءاللہ الرحمن آئندہ کسی جمعہ یہ عنوان انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آج کے اس مختصر وقت میں دسمبر کے آخری ایام کے حوالے سے خاص طور پر ایک
غیر مسلم تہوار کرسمس کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان بندہ جس بندے نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس بندے کی زندگی پوری کی پوری، اس کے شب و روز وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ کوئی بھی انسان جو کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، اسلامی تعلیمات سے انحراف کر کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ تو گمراہی اور تباہی کے اندر ہیں ہی، لیکن کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا نام لینے والے اور اسلام کو قبول کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کا حکم بھی وہی ہو جاتا ہے جو کافروں والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر لوگ 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، ایک نیروز کا دن اور ایک مہرجان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بہترین دن عطا فرمائے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں، جس میں مسلمان خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور جائز کھیل کود جو ہے نا وہ کریں، اور اسی طرح اپنی زندگی کے اندر انجوائے وغیرہ کرنا۔ یہ اللہ نے مسلمانوں کو 2 دن عطا کیے ہیں، عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے 2 بہترین دن ہیں خوشی منانے کے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے خوشی کے اور بہت سارے ایام ہیں، ہر انسان کو میسر آتے ہیں۔ انسان کی شادی کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس طرح کے چند ایسے مواقع ہوتے ہیں، کسی انسان کے گھر بچے کی پیدائش کا ہونا، یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین کے انعامات اور نعمتیں بھی ہیں، لیکن بطور عید کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اہتمام سے خوشی منانا اور اس کا خاص اہتمام کرنا، یہ ہمیں قرآن و سنت سے کہیں کسی اور دن کے لیے نہیں ملتا۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے۔ یاد رکھیے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ یہ ایک ایسی بہت بڑی بات اور بہتان ہے جو خالق کائنات کے ذمے عیسائی لوگوں نے لگایا، جس کی اجازت پوری جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کو جاری فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی نبی، کوئی بھی شریعت، کوئی بھی پیغمبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا جائے یا اللہ کے لیے کسی ساجی یا شریک کا عقیدہ رکھا جائے۔ یہ انتہائی مشرکانہ اور انتہائی غلط بات ہے، جس کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ مریم کے اندر اس بات کا اشارہ فرمایا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے ایک بہت بڑی بات اللہ کے ذمہ لگا دی ہے، جس بات کا اللہ رب العالمین نے، جس بات کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی، نہ اللہ کے کسی پیغمبر کی وہ تعلیم ہے، نہ ہی وہ عزیر علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور نہ ہی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور نہ ہی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تم نے ایک ایسی بات جو بے بنیاد اور بہتان ہے اور بہت ہی بڑی بات اللہ کے ذمہ لگائی ہے، اور تم نے ایسی ایک بہیمانہ اللہ کے ذمہ بات لگائی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
یہ عقیدہ رکھنا یا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ عقیدہ رکھنا یہ اتنی بڑی بات اور اتنا زبردست قسم کا گناہ اور اللہ کو اتنی ناپسند بات ہے، قریب ہے اس عقیدے کی بنیاد پر، اس بات کی بنیاد پر یہ آسمان جو بغیر کسی ستون کے اللہ نے قائم فرمائے ہیں یہ پھٹ جائے، یہ زمین شق ہو جائے، یہ پہاڑوں کا نظام درہم برہم ہو جائے، اس قدر زہریلی اور اس قدر بڑی اور بری بات جو لوگوں نے اللہ کے ذمے لگائی ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے حالانکہ اس کے یہ لائق نہیں تھا۔ اللہ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے لیے اولاد کا عقیدہ بنا کر یہ مجھ کو گالی دی ہے۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی اجازت کسی بھی شریعت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے بغیر تحریف کے کسی شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا جائے۔ عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، قطع نظر اس بات سے آیا کہ ان کا یہ دن منانا یا اس دن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا آیا کہ یہ ثابت بھی ہے یا نہیں، اور تاریخ دانوں نے اور محققین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے مورخین نے اور محققین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آج تک کسی بھی نبی کا جو پیدائش کا دن بطور تاریخ کے متعین نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے، کسی بھی نبی کا بطور تاریخ ہاں دن کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سوموار والے دن مجھ کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو جمعے والے دن پیدا فرمایا، لیکن تاریخ کے اعتبار سے بغیر اختلاف کے متعین ایک تاریخ نہیں ہے جس میں کوئی نبی پیدا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنا زبردست قسم کا اختلاف ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 25 دسمبر کو نہیں ہوئی۔ یہ سب سے پہلے اس 25 دسمبر کا عقیدہ بنانا اور یہ بنانے والے 4 صدی ہجری کے لوگ تھے، جن لوگوں نے یہ عقیدہ یہ کرسمس منانا شروع کیا، اس سے پہلے اس کا اس طرح سے وجود نہیں تھا۔ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی غلط عقیدہ ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اس کے شریک قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ لیکن وہ غیر یعنی عیسائی تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ بہت سے مسلمان عوام اور حکام وہ بھی عیسائیوں کی اس خوشی میں بڑے فرحاں اور شاداں نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر کرسمس کی تقاریب میں شرکت کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑے پروٹوکول کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام ایک ایسا معتدل اور ایک ایسا انصاف پسند دین ہے جس نے تمام دینوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے، اپنے ماننے والوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اسلام دیگر مذاہب کو ان کی عبادات سے جبراً روکتا نہیں ہے۔ اسلام نے آج تک اس بات سے نہیں روکا کہ غیر مسلم اپنے گرجوں میں، اپنے جو ہے نا وہ چرچوں کے اندر یا اپنے عبادت خانوں کے اندر وہ جس طریقے سے عبادت کریں، اسلام ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں کرتا۔ لیکن اسلامیان جو اسلام کو قبول کرنے والے مسلمانوں کے لیے کسی طور پر بھی اس بات کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ وہ اسلام مخالف نظریات اور عقائد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے پروگراموں کے اندر شرکت کریں۔ اس بات کی اجازت اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ جو قوم جو شخص کسی بھی قوم کسی بھی
طرح کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ ملتا ہے، وہ بندہ انہی میں سے ہوگا، قیامت والے دن انہی کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے عیسائی لوگ اور یہودی لوگ اور اسی طرح مشرکین مکہ اور اس طرح کے عقائد و نظریات رکھنے والے یہ لوگ، یہ کسی طریقے سے بھی اسلام کی نظر میں روح رعایت کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح لفظوں کے اندر یہ فرما دیا۔ جس وقت کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نا، انسب لنا ربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کر، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کر ہمارے سامنے۔ اس وقت اللہ کریم نے یہ سورت نازل فرمائی، اے پیغمبر ان کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یہ بات پکی ہے، اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنم دیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین پر بہتان ہے، یہ نظریہ رکھنا اور اس طرح کے عقائد و نظریات کی تائید کرنا اور ان کو مبارکباد دینا اس موقع پر، یہ اس بات کی تائید ہے، جس طرح کے بعض محدثین نے یہ لکھا ہے نا، امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی عیسائی کو آپ کرسمس پر یا آپ ان کے جو ہے نا اس طرح کی موقع پر اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اگر آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو شخص صلیب کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ایک انسانی حقوق کا نام دے کر ہم اس کو مناتے ہیں یا ان کے ساتھ شرکت کر لیتے ہیں۔ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق محفوظ رکھے ہیں، لیکن اس طرح کی ان کے ساتھ مل کر ان کی عبادات یا ان کے ان دنوں میں شریک ہو کر ان کے ساتھ ملنا اور خوشی کا اظہار کرنا اور ان کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس یا کرسمس مبارکباد اس طرح کے الفاظ ان کو کہنا، یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں، حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ ایک غلط عقیدے کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رد کیا ہے جن کا موقف یہ ہے کہ عزیر اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، عیسائیوں کا رد کیا ہے جن کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ کا رد ہوا جن لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس چیز کی اجازت میرے بھائیوں ہمارا اسلام، ہمارا دین بالکل قطعاً نہیں دیتا کہ یہ عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور اسی طرح اسی صورت کے اندر ان لوگوں کا رد ہے، ان ہندوؤں کا رد ہے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اپنے لاکھوں اور کروڑوں خدا بنا رکھے ہیں۔ سب کا رد ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہر قسم کی کمال کی صفت اللہ کے لیے ثابت ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور کسی غیر کے لیے عقیدہ رکھنا یہ بالکل اسلام کے منافی بات ہے اور ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ یہ اتنی زہریلی بات ہے کہ اس بات کہنے سے زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے، زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑوں کا نظام برباد اور تباہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا یہ حوصلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا صبر ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس احد اصبر علی اذى سمعہ من اللہ، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ذات اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والی نہیں ہو سکتی کسی بھی تکلیف پر۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی تکلیف پر صبر کرنے والا نہیں۔ اللہ کو تکلیف تو کوئی نہیں دے سکتا اس طرح، لیکن اللہ کے ذات کے بارے میں یہ منافی عقیدہ رکھ کے اللہ کی مخالفت کر کے اس طرح کی بات کرنا، یہ اس پر اللہ کا صبر، اللہ رب العالمین کی ذات کا ایک حوصلہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ انہم
لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنی رحیم اور کریم ذات ہے، اتنی حوصلہ مند ذات ہے کہ وہ لَيُعَافِيهِمْ، ان کو اللہ عافیت بھی عطا کرتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ ان کو رزق بھی عطا کرنا۔ تو آج دیکھیں کسی غیر مسلم کا رزق بند ہوا ہے، اللہ کی ذات رزق دے رہی ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ عافیت دے رہا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، نعمتیں ہر قسم کی عطا کی ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جس سے اللہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس نام پر اور کس انداز سے ان لوگوں کی تائید کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ کہیں انجانے میں ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے کہ شرکیہ عقائد کی تائید ہو رہی ہے، یا ہم ان کے ساتھ شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کے ساتھ جو فدیہ نہیں دیتے، جو ٹیکس نہیں دیتے، جو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے لڑائی کرو، کون لوگ؟ لا یؤمنون باللہ، اللہ پر صحیح ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، نہ ان کا آخرت کے دن پر صحیح ایمان ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ ہی اللہ کے حرام کردہ اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ کاموں سے وہ رکتے ہیں، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، لڑائی کرو۔ کب تک؟ ان لوگوں کے ساتھ لڑتے رہو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتیٰ کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر کے ٹیکس ادا نہ کرنا شروع کر دیں، تب تک ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اقلیت کو، جو اقلیت لوگ ہیں، اقلیت میں ہیں، اسلام نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر یا ان کی پناہ میں رہتا ہے تو ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی ملک اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بندے کے مال اور جان کی پوری طرح حفاظت کرے۔ یہ مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ لیکن جو لوگ غیر مسلم، عیسائی اور یہودی خاص طور پر، یہ لوگ اپنے آپ کو اقلیت نہیں تسلیم کرتے، اسلام کا مقابلے میں آتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ عقیدہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں ہے، یوم آخرت پر بھی ان کا ایمان کا عدم ہے، اور اسی طرح یہ صحیح بات کو جو اللہ نے ان کے لیے حکم جاری فرمایا ہے اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ہی یہ پیغمبروں کے بارے میں ان کا عقیدہ درست ہے، نہ ہی یہ غلو سے باز آتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ غلو کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غلو ہوتا ہے کسی کی ذات میں اس قدر بڑھوتری کر دینا جو جس کے لائق وہ نہیں ہے، اور اسی طرح ایک غلو وہ ہے کہ کسی کو اس کے اصل مقام سے نیچے گرا دینا۔ تو یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زیادتی اس قدر کی ہے کہ ان کو اتنا بڑھایا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تنبیہ فرمائی تھی کہ میری امت کے لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم مجھے میری ذات کے بارے میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا جز و حصہ قرار دے دیا۔ میرے بارے میں یہ غلو کا عقیدہ نہیں رکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کلمہ کن کے ذریعے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی احادیث کے اندر یہ فرمایا انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں۔ یہی دعوت سارے انبیاء کی، شروع سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کی یہی دعوت۔
کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام رساں ہیں، ہمارے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جس کے ہم لائق ہیں، ہماری ذاتوں میں غلو نہ کرو۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی ذات کے بارے میں اس قدر غلو کا عقیدہ رکھا، اور اسی طرح ان لوگوں نے تفرید کا شکار اتنے ہوئے، کمی کا شکار اتنے ہوئے، اتنا وہ گھٹایا مقام کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اسلام ایک اعتدال پسند دین ہے جو صحیح راستہ دکھاتا ہے، جو صحیح راستہ بتاتا ہے، جس نے وہی راستہ جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے طلب کیا، وہی راستہ اپنے ماننے والوں کو عطا کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا جز اور حصہ قرار دینا یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہمارے سامنے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو گالی دے اور ہم اسے اس عمل پر مبارکباد پیش کریں، اس کو جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی دیں، یہ ہمارے لیے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر سوچیں کہ یہ جو کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنا یا میری کرسمس کہنا، یہ اس کا کیا معنی ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں اس طرح کے الفاظ کہنا اور اس طرح کی مبارکباد دینا اور ان کے حوصلہ افزائی کرنا، آیا بھی یہ ہمارے لیے درست ہے؟ یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ان کے ساتھ ایک حوصلہ افزائی اور ان کے عقیدے کو تسلیم کرنے والی بات ہے، اور یہ ان کو بتلانے والی بات ہے کہ جس کام کو تم سر انجام دے رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ مل کر تمہاری خوشی کے اندر شریک ہے، تم یہ کام کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ، ہماری پوری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، دین کے معاملے کے اندر غیر مسلموں کو پروٹوکول دینے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اہل کتاب کو راستے میں ملو، سلام میں پیر نہیں کرنے، فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَسْيَقِهِ، جب تم ان کو راستے میں ملو تو ان کے لیے راستہ کشادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو مجبور تنگ راستے کی طرف جو ہے نا وہ دھکیل دو، اور ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ کیا مانا؟ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اسلام ایک شان و شوکت والا دین ہے، مسلمان کی ہی عزت ہے۔ جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی ذات کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی روح رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک اسلام نے اس کی مال جان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو پروٹوکول دینا، ان کو عہدوں پر فائز کرنا اور ان کے لیے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کرنا اور انعامات دینا، یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ تو کیا آپ ایسے عقیدے کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، یا آپ اس بات کی تائید کرنا پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں؟ کیا آپ ایسے عقیدے کی تائید کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب اور غصے کا شکار ہو جائیں؟ اور کیا ہم ایسے عقیدے کی تائید کرنا چاہتے ہیں جس کے متعلق عیسائیوں نے غلو اختیار کیا ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں جس کی اجازت ہمیں اسلام نے اور قرآن نے اور حدیث نے نہیں دی؟ میرے بھائیوں، قطعاً یہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، ہم اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، نہ ہمارا اس چیز کی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا دین اس چیز کو درست سمجھتا ہے۔ اس لیے آج سے یہ وعدہ کریں اور یہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کسی طرح طریقہ کار کیا ہے، اگر آپ نے ان کو گفٹیں دینی ہے، آپ نے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورت مریم کو آپ مترجم چھپوا کر بہترین ٹیکسٹ بنا کر آپ ان کو تحفے میں دیں، ان کو پڑھو، اس لیے کہ بائبل کے اندر سورت مریم نام کا چیپٹر ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کے اندر ان کو بتاؤ کہ ہم سیدہ مریم کے بارے میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کتنا پاک عقیدہ ہے، یہ ان کی تقدیس کرتے ہیں، یہ ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ ان کی شان و شوکت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن تو پڑھو، اس کو دیکھو اللہ نے کیا اس میں بیان فرمایا ہے۔
تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کوئی اور چیز دیں، اگر آپ کا کسی عیسائی کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا واسطہ ہے، خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ، تو اس موقع پر آپ سورت مریم کو چھپوا کر بہترین ٹیکسٹ بنا کر اس کا آپ ان کو گفٹ دیں تاکہ وہ اس کو پڑھیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے اس جو ہے نا وہ گفٹ دینے سے اللہ ان کی زندگی کو بدل دے۔ اگر آپ کے اس کام کرنے کی وجہ سے ایک بندہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے جو یقیناً یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کرسمس ڈے جو ہے نا منانا، اس کی منانا یا ان کے ساتھ شرکت کرنا یا ان کو کسی طریقے سے بھی جو ہے نا اپریشیٹ کرنا، اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین حقہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔